بلکہ یہ سب سے پہلے اپنے کردار کو پاک کرو اور صاف کرو، اپنے کردار میں سے معصیت کو، حرام کو نکال باہر کرو۔ اپنی معاشرت اور معیشت دو چیزیں ہیں سب سے اہم۔ ایک ہے آپ کی معاش کہاں سے کما رہے ہیں، اس میں کوئی حرام کا عنصر تو نہیں ہے، کوئی بینک سے رقم لے کر تو نہیں، آپ نے دکان بڑھا رکھی ہے، کاروبار اپنا پھیلا رکھا ہے، چمکا رکھا ہے، کارخانہ بنایا ہے، سود کے اوپر آپ نے قرض لیا ہوا ہے، بینک سے قرض لے کر آپ نے بلڈنگ بنا لی ہے۔ اگر یہ کام کیا تو آپ کی تو معیشت حرام کی ہو گئی، یا اور کوئی کام ہے، آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ اب یہی جو منشیات کا دھندا ہے، کروڑوں اربوں کا معاملہ ہوتا ہے، جب کوئی پکڑی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں اتنے کروڑ کی ہیروئن پکڑی گئی، اتنے ارب ڈالر کی ہیروئن پکڑی گئی، ہوتا کہ نہیں؟ یہ تو دنیا کا سب سے بڑا کاروبار ہے اس وقت، لیکن حرام کاروبار ہے، جو کھا رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جب تک کہ اشخاص اور افراد، اس لیے کہ امت جو ہے وہ بنتی ہے اشخاص سے مل کر، امت آسمان سے تو نہیں آتی، لوگ مل جل کر ایک جماعت بناتے ہیں، مل جل کر ایک امت بنتی ہے۔ تو اب اگر جیسے کہ ایک فصیل ہے بڑی اور وہ اینٹوں سے بنی ہوئی ہے، تو اینٹیں پختہ ہوں گی تو فصیل پختہ ہے۔ ایک تو اینٹیں پختہ ہونی چاہیے، اور دوسرے سیمنٹ سبسٹنس جو جگہ ہوا جوڑنے والا مسالہ، وہ مسالہ مضبوط ہونا چاہیے، تبھی وہ فصیل جو ہے وہ مضبوط ہوگی۔ تو پہلی کام کیا ہے کہ ہر اینٹ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ رعد میں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کسی قوم کی حالت اللہ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے اندر اپنے نفس کی حالت کو نہیں بدلیں گے۔ پہلے اندر اپنے آپ کو بدلو، پہلے حلال پر اکتفا کرو، حرام سے اجتناب کرو، گھروں میں شرعی پردہ نافذ کرو، شرعی پردہ، یہ رواجی پردہ نہیں، شرعی پردہ۔ پوچھئے علماء سے کس کس سے پردہ ہے، کس کس کے سامنے عورت آ سکتی ہے بغیر حجاب کے، کون ہے محرم، پوچھئے، اور چیزیں بھی پوچھتے، یہ بھی پوچھئے نا ان سے، پھر اس پر عمل کیجئے۔ اگر آپ اپنے گھر کے اندر پردہ نافذ نہیں کرتے اور شکوہ کرتے جی بڑی عریانی دنیا میں پھیل رہی ہے، تو آپ کو شکوہ کرنے کا حق نہیں۔ عریانی ہے، بے حجابی ہے، بے پردگی ہے، فحاشی ہے، پھیل رہی ہے، کیوں؟ ہم نے خود اپنے گھروں سے پردہ نکال دیا۔ جس کے بعد دو پیسے آ گئے، سب سے پہلا کام یہ کیا کہ برقع اتار دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ تو غربت کی علامت تھی، یہ تو گویا کہ دقیانوسیت کی علامت تھی۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہماری معاشرت، اب کسی نے قانون تو ہمارے اوپر نافذ نہیں کیا ہے کہ عورتیں پردہ نہ کریں، اللہ کا شکر ہے آج تک پاکستان میں تو ایسا نہیں ہوا ہے۔ مسلمان ملک ایک ترکی بھی ہے، وہاں عورت اپنا سر بھی نہیں ڈھانپ سکتی۔ آپ کو اپنے اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا، ایک ممبر آف پارلیمنٹ ان کی آ گئی تھی کہ جس نے صرف سر ڈھانپا ہوا تھا، سکارف رکھا ہوا تھا سر پر۔ اس جرم کی پاداش میں اس کی وہ اسمبلی کی ممبرشپ بھی گئی اور ترکی کی سٹیزن شپ بھی گئی۔ ہمارے ہاں تو نہیں، جس گھر سے بھی پردہ نکلا ہے اپنی مرضی سے نکلا ہے، جس نے بھی چھوڑا ہے اپنے ارادے سے چھوڑا ہے، کسی نے آپ پر لازم نہیں کیا۔ تو پہلا کام دیکھیے اصلاح معاشرہ کا، پہلے اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے کردار کو، اور دونوں اعتبارات سے اپنی معاش اور معاشرت۔ معاش آپ کی جو بھی کمائی ہے، جس پر آپ کا گزارا ہے، اس میں کوئی حرام کی آمیزش نہ ہو۔ معاشرت جو رہن سہن ہے، باقی ظاہر بات ہے چور کا ہاتھ تو آپ نہیں کاٹ سکتے، وہ تو جب تک قانون نہ بنے اور وہ نظام نہ بدلے۔ زانی کو آپ سنسار نہیں کر سکتے جب تک کہ شریعت کا قانون جو ہے اس کی بالادستی نہ ہو جائے، وہ آپ نہیں کر سکتے۔ سود آپ ختم نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ نظام حکومت ختم نہ کرے، ورنہ تو ہر ایک جو ہے پورے ہمارے نظام کا جو ہے تانا بانا سود پر ہے۔ لیکن خود تو اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، ڈائریکٹ انوالومنٹ تو نہ ہو سود میں، خود تو سود پر قرض نہ لو، خود تو اپنی بچت وہاں رکھ کر اس پر سود نہ کھاؤ، اور فکس ڈپازٹ رکھ کر جو ہے سود نہ کھاؤ۔ کم سے کم ان دونوں اعتبارات سے جب تک کہ ہم اپنے آپ کو، تقویٰ تو بہت اونچی چیز ہے، اور تقویٰ بھی وہ جتنا کہ اللہ کے تقویٰ کا حق ہے، تو بہت اونچی بات ہے، کم سے کم جو صریح حرام ہے اس سے تو بچیں۔ تو پہلی منزل یہ، بلکہ میرے اب آج کی ترتیب میں دوسری منزل ہوئی۔ پہلی منزل کیا تھی؟ یقین والا ایمان حاصل کرو، یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فقوری۔ ایسے ایسے درویش گزرے ہیں۔ اب یہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، دلی میں ایک تخت ہوتا تھا بادشاہ کا، ایک تخت ہوتا تھا ان کا روحانی تاجدار۔ وہ کون تھے؟ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ 6 بادشاہ ان کے زمانے میں بیٹھے تخت دہلی پر، کسی کے پاس حاضری نہیں تھی، درویش نہیں جایا کرتے عمرا کے گھروں میں۔ ایک بادشاہ نے کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں، روک دیا، نہیں میرے پاس مت آؤ۔ اس نے کہلوایا میں آ جاؤں گا، آپ کا دربار عام ہے، کھلا ہے، سب آتے، میں بھی آ جاؤں گا، آپ مجھے کیسے روک سکتے ہیں؟ جواباً کہلوایا کہ اگر بادشاہ ایک دروازے سے داخل ہوا تو درویش دوسرے دروازے سے نکل جائے گا۔ جھک رہا ہے کہ نہیں بادشاہ؟ جب آیا تھا بابر یہاں پر حکومت کو جنگ کرنے کے لیے، اور پانی پت کی پہلی جنگ ہونے والی تھی سن 1526 میں، پتہ نہیں یہ تاریخ بھی اب لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں، تو وہاں کون تھا؟ ابراہیم لودھی بادشاہ تھا دہلی کا۔ وہ آیا ہے شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ حضور حضرت میرے لیے دعا کیجئے، بڑا وقت سخت آ گیا ہے، بابر فوج لے کر آ گیا ہے۔ ان کا دعا نہیں کی، فرمایا ہٹ جاؤ یہاں سے، ہماری دھوپ چھوڑ دو، دعا نہیں کی۔ وہ آیا ہے آج جوڑ رہا ہے دعا کی، دعا نہیں کی، اس لیے کہ ظالم حکمران تھا اور بابر نے شکست دی۔
تو یہ فقیروں کے پاس چل کے بادشاہ کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ یقین ہے دل کے اندر، یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری، بادشاہ جھکتے ہیں جن کے سامنے، وہ کس سے حاصل ہوتی ہے؟ وہ در حقیقت یقین قلبی والی دولت۔ دوسرا کام، اپنے عمل کے اندر، اپنے کردار میں تقوی اختیار کرو، جس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ حرام سے تو اپنے آپ کو بچا لو اور فرائض کی پابندی کرو۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اگر آپ کے پاس مال اتنا ہے کہ زکوٰۃ آپ پر عائد ہوتی ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، اگر استطاعت ہے تو حج کرنا فرض ہے، جو بھی ہے فرائض وہ ادا کرو، فرائض و واجبات ادا کرو، حرام سے اپنے آپ کو روک لو۔ یہ دو کام نہیں کرتے تو اگلی آیت کی طرف بڑھنے کا فائدہ ہی نہیں، پھر یہیں پر بات ختم ہو جائے گی، فل سٹاپ ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ مرحلہ طے کر لیا، خوش نصیب، اس نے اپنی معاش اور اپنی معاشرت کو درست کر لیا شریعت کے مطابق۔ اب اگلا قدم کیا ہوگا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اب کیونکہ تمہیں فرد سے آگے بڑھ کر ایک امت بننا ہے، دنیا میں انقلاب برپا کرنے کے لیے، اللہ کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے تمہیں تو فوج بننا ہے، خدائی فوجدار بننا ہے، لہذا تمہیں جڑنا ہوگا نا۔ تمہیں جوڑنے والی شے کون سی ہوگی؟ میں نے کہا تھا نا، فصیل کی مضبوطی کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے، اینٹیں پکی ہوں، افراد جو ہیں ان میں تقویٰ آ گیا، فرما برداری آ گئی، اینٹ پکی ہو گئی دینی اعتبار سے۔ اب ان کو جوڑنے والی شے کیا ہے؟ فرمایا اور سب مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقوں میں مبتلا نہ ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، حبل اللہ، اللہ کی رسی، مل جل کر جمیعاً، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے میں مبتلا نہ ہو۔ تفرقہ ہوگا تمہاری قوت ختم ہو جائے گی۔ ڈیوائیڈڈ یو فال، یونائٹڈ یو اسٹینڈ۔ اگر تمہیں مضبوط ہو اور مجتمع ہو، بنیاد مرصوص ہو، تو تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اگر تمہارے دل پھٹے ہوئے ہو، تمہارے اندر رکھنے ہو، تو تمہارے اندر سے غدار نکل آئیں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انگریز جو آیا ہے ہندوستان میں، بنگال میں غداری ہوئی، میر جعفر نے غداری کی، اس لیے بنگال میں پلاسی کی جنگ میں فتح ہوئی لارڈ کلائیو کو۔ دکن میں ہمارا آخری تیر، جسے کہا اقبال نے، ترکشے مارا خدنگے آخری، ٹیپو سلطان آخری چٹان تھی ہندوستان کے اندر، اور وہ بھی ایک غدار کی وجہ سے۔ جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے آدم ننگے دین ننگے وطن تھے، کون؟ مسلمان تھے۔ لیکن یہ کہ اگر آپس میں تفرقہ ہے، آپ کے تفرقے کو دشمن استعمال کرے گا، آپ کو آپس میں ٹکرائے گا، ایک کے مقابلے میں دوسرے کی مدد کرے گا، کبھی دوسرے کے مقابلے میں آپ کی مدد کرے گا، تاکہ آپس میں ٹکرا کر ختم ہو جاؤ۔ لہذا اتحاد، اب چونکہ یہاں پہ اتحاد لکھا ہوا ہے تو اسی حوالے سے سمجھیے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اتفاق کیسے آئے گا؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ بلکہ ایک بڑا تلخ واقعہ کی یاد میرے ذہن میں ایک تلخی کی حیثیت سے ہے۔ سن 74 میں آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں عالم اسلام کے سربراہوں کی ایک سمٹ ہوئی تھی، اور بڑا روح پرور موقع تھا وہ۔ آپ کو معلوم ہے شاہ فیصل شہید وہ آئے تھے، سب سے بڑے وہ تھے، نمایاں تھے، اور تمام دنیا کے سربراہان مملکت لاہور میں جمع ہوئے تھے۔ اس وقت یہ آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، بڑے بڑے بینرز لاہور میں لگے ہوئے تھے، ہر رکشہ کے پیچھے آیت لکھی ہوئی ہے، ہر ٹیکسی کے پیچھے لکھی ہوئی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو میں گیا تھا، مکتبہ جدید پریس ہے لاہور میں، کچھ مجھے چھپوانا تھا، وہاں پر ہی آزاد کشمیر کے ایک آئے ہوئے تھے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے بڑے افسر، اور یہ واقعہ اب بھی میں بیان کر کے آیا ہوں 3-4 روز پہلے۔ سردار عبدالقیوم جو صدر ہوتے تھے اس وقت، وہ اس وقت صدارت کر رہے تھے جب میں نے واقعہ سنایا کہ یہ آپ کے صدارت کے دور کا واقعہ ہے، کیونکہ وہ یادداشت پیش کرنا چاہتے تھے کشمیر کے مسئلے پر تمام سربراہان جو تھے مسلمان ان کے سامنے، تو وہ بھی چھپانے کے لیے آیا ہوا تھا۔ لیکن اس شخص نے اس قدر ملحدانہ بات کی وہاں، آزاد کشمیر حکومت کا ذمہ دار افسر، یہ کیا محمل بات ہے؟ اللہ کی رسی کہاں ہے؟ وہ رسی کون سی رسی؟ کہاں سے تھامے؟ کس کو تھامے؟ یہ تو کلام محمل ہے، اس کا مطلب ہی کچھ نہیں۔ انا للہ، اور میں سنا کے آیا ہوں، یہ ہے آپ کے زیر سرپرستی، آپ کی بیوروکریسی جو ہے اس کی ذہنیت کیا تھی، اس کا نتیجہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بہرحال یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ اس کی اب یہ بات اصولاً سمجھ لیجئے، قرآن مجید میں جہاں وضاحت کی ضرورت ہوگی تو یہ فرض منصبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ اس کو واضح کریں۔ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اے محمد یہ الذکر، یہ قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں اس شے کو کہ جو ہم نے ان کے لیے اتاری ہے۔ قرآن تو اتارا ہے ہم نے لوگوں کے لیے، ھدی للناس اتارا ہے آپ پر، تو صرف آپ کے لیے تو نہیں ہے نا، لوگوں کے لیے ہے۔ تو لوگوں کو آپ یہ کتاب پہنچائیں، اور جہاں اس کی وضاحت کی ضرورت ہو وضاحت کریں۔ جیسے ایک استاد جو ہے کتاب پڑھا رہا ہے، ٹیکسٹ پڑھا رہا ہے، لیکن تشریح بھی تو کرتا ہے نا۔
حضور نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، حضور نے خبر دی ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ فقلت، حضرت علی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ یہ مخرج بڑے بڑے حالوں میں لکھا ہوتا ہے ایگزٹ، اور عربی میں مخرج لکھا ہوتا ہے عرب ممالک میں سرخ روشنی کے ساتھ، یا فرض کیجئے ہال کے اندر کوئی دھماکہ ہو جائے یا کوئی بجلی فیل ہو جائے تو دوڑو ان کی طرف، نکلنے کے راستے یہ مخرج اسے کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے یہاں پر ایک نقطہ ہے سمجھنے کا، حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ فتنہ کب ہوگا، کیوں ہوگا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا، فتنے کی شکل کیا ہوگی، کچھ نہیں پوچھا۔ ہم ہوتے تو یہ پوچھتے، حالانکہ یہ ساری چیزیں ہیں علمی معلوماتی، اصل عملی مسئلہ یہ کہ اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا، کیونکہ صحابہ کرام کا معاملہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ جو سنتے تھے قرآن سنے یا حدیث سنے پہلے عمل کی بات سوچتے تھے۔ تو پوچھا بل مخرج منہا یا رسول اللہ، اب آپ نے فرمایا کتاب اللہ، فتنوں سے بچانے والی اللہ کی کتاب ہے، فیہ خبر ما قبلکم و نبأ ما بعدکم و حکم ما بینکم، اس تو اللہ کی کتاب میں قرآن میں تم سے پہلی قوموں کے حالات بھی ہیں، تمہارے بعد میں آنے والی قومیں ان کے حالات بھی ہیں، اور تمہارے مابین جتنے اختلاف ہوں گے ان کا حل موجود ہے۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہی قرآن جو ہے یہ صراط مستقیم ہے، یہی ذکر حکیم ہے، یہی اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ یہ ہے وہ بات کہ جو حضور نے واضح کر دی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، پکڑ لو قرآن کو مضبوطی کے ساتھ، سیمنٹ سبسٹنس جو ہے وہ قرآن ہے جو تمہیں جوڑے گا۔ ایک اور حدیث ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے کہ حضور نے فرمایا القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان تنی ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث اس سے بھی پیاری ہے، موجم طبرانی کی جو بڑی موجم ہے، موجم کبیر، اس میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایک روز حضور اپنے حجرے سے برآمد ہوئے، آپ نے دیکھا مسجد نبوی کے ایک کونے میں لوگ بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں، مذاکرہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے سمجھ رہے ہیں۔ آپ کے چہرے پر بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے، خوشی کے کہ میرے امتی صحیح اور بہترین کام کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ آپ چل کر آئے قدم بقدم، آپ نے بڑا پیارا سوال کیا، الستم تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا آپ لوگ اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے؟ سب کا جواب کیا؟ بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ کے رسول، یقیناً ہم گواہ ہیں اس پر۔ اب آپ نے فرمایا فاستبشروا، تو خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ، فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله، یہ قرآن وہ شے ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کو تھامو، اس کو مضبوطی سے تھامو۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، ہمارے میں دیکھتا ہوں مفسرین نے بہت سے آراء دے دی ہیں، اسلام ہے یا کلمہ شہادت ہے، یہ جو ہے حبل اللہ، لیکن یہ کہ حضور کی اس قدر واضح اس تصریحات کے بعد بھی ہم کوئی اور معنی تلاش کریں تو میرے خیال میں زیادتی ہے۔ علامہ اقبال نے صحیح کہا ہے، از یک آئینی مسلمان زندہ است، مسلمان کی زندگی ہی اس سے ہے کہ اس کے پاس ایک آئین ہے، قرآن ہے۔ قائد اعظم نے بھی فرمایا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان تو آپ بنانا چاہتے ہیں، اس کا دستور کیا ہوگا؟ فرمایا ہمارا دستور قرآن ہے، 1400 برس سے طے ہے، ہمیں کوئی نیا دستور بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ از یک آئینی، ایک آئین ہے ہمارا، از یک آئینی مسلمان زندہ است، پے کرے ملت ز قرآن زندہ است، یہ جو پیکر ہے میرا، اس میں میری روح ہے، میری زندگی ہے، اس سے میں زندہ ہوں نا، وہ نکل گئی تو یہ لاش ہے، سڑ جائے گی، اسے جلدی سے قبر میں اتار دینا۔ تو پے کرے ملت ز قرآن زندہ است، قرآن کی وجہ سے ملت جو ہے اس کے جسم میں جان ہے۔ ماں ہما خاک و دل آگاہ اوست، اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست، ہم تو مٹی کے مانند ہیں، دل کی حیثیت قرآن کی ہے، ہمارے یہ وجود کے اندر جو مٹی سے بنا ہوا ہے، یہ قلب ہے جس میں روح ہے، روحانیت ہے ہماری، تو قرآن جو ہے جسد ملی میں اس کی روح کے مانند ہے۔ ماں ہما خاک و دل آگاہ اوست، اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست، مضبوطی سے تھامو اس کو کہ یہ ہے حبل اللہ۔ اب میں ذرا اس کی توضیح بھی کر دوں، یہ قرآن کے حبل اللہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے اتحاد جو ہے، لکڑیوں میں اتحاد ہو جائے گا، رسی سے باندھ دیجیے متحد ہو گئی۔ وہ بڈھے کی وہ جو نصیحت تھی اپنی اولاد کو کی تھی وہ سنی ہوگی، بچپن میں پڑھی ہوگی، کہ بڑھتے ہوئے اپنے بیٹوں کو اس نے سبق سکھانا چاہا، یہ خپسیاں جو ہوتی ہیں بڑی پتلی پتلی لکڑیاں، ان کو جمع کیا، رسی سے باندھا، ذرا توڑو اس کو، سب نے زور لگایا، نہیں ٹوٹی۔ پھر کہا اچھا انہیں کھول دو، علیحدہ علیحدہ کر دو، علیحدہ، اب سب تو توڑ دیا آرام سے۔ تو بتایا دیکھو اسی طرح بندھے رہو گے تو تمہیں کوئی توڑ نہیں سکے گا، شکست نہیں دے سکے گا، اگر علیحدہ ہو گئے، متفرق ہو گئے تو ایک ایک کر کے تمہیں توڑ دے گا دشمن۔ اسی طریقے سے در حقیقت اگر ہم یکجا یقین
لکڑی کو جما تو رسی سے. اب انسانوں کا جو ہے جوڑنا، انسان کسے کہتے ہیں؟ حیوان عاقل ہے. انسان کا فکر ہے، اس کی سوچ ہے، اس کے نظریات ہیں، اس کے افکار ہیں، اس کے عقائد ہیں. انہی کی بنیاد پر پھر اس کے مقاصد وجود میں آتے ہیں. جب تک ان چیزوں میں ہم آہنگی نہیں ہوگی، ہمارے نظریات بھی ایک ہوں، ہمارے مقاصد بھی ایک ہوں، جب تک نظریات اور مقاصد کی ہم آہنگی نہیں ہوگی، انسانوں میں اتحاد ممکن نہیں ہے. واز کہتے رہیے، کتنا ہی کہہ لیجئے اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد سے میں برکت ہے، سب صحیح ہے، ہوگا نہیں اتحاد. اتحاد ہوگا کس سے؟ آپ کے فکر میں، آپ کی سوچ میں، آپ کے نظریات میں، آپ کے عقائد میں، آپ کے خیالات میں یکسانی ہو، یک رنگی ہو، مقاصد، اہداف، آپ کے گولز یہ ایک ہو جائیں. اب آپ جمع ہوں گے تو یہ بنیان مرصوص بن جائیں گے. اور انسان کے فکر کو، اس کی سوچ کو، اس کے مقاصد کو یک رنگی دینے والی شے اللہ کی کتاب ہے. لہذا اب تیسرا قدم ہوا آج کے میرے بیان کے اعتبار سے کہ اب یہ اینٹیں پکی ہو گئیں، انہیں جوڑنے کے لیے قرآن. اب قرآن میں غوطہ زنی کرو، قرآن پر اپنی سوچ کو، اپنے فکر کو، اپنے خیالات کو قرآن پر مبنی کرو، قرآن سے عزائم حاصل کرو، ارادے حاصل کرو، اپنے مقاصد کا حصول قرآن سے کرو، اپنی منزل کا تعین قرآن سے کرو، تب تم سب کے سب آپس میں جڑ جاؤ گے. اس آیت میں آگے چل کر صحابہ کرام، خاص طور پر انصار پر اللہ کا جو بڑا احسان ہوا تھا وہ گنوایا گیا. اس لیے کہ حضور کے یثرب آنے سے پہلے وہاں کے جو دو بڑے قبیلے تھے وہ آپس میں بڑے جنگ کرتے تھے. اوس اور خزرج کے مابین 100 سال سے قبائلی جنگ جاری تھی. ایسے نہیں تھی جنگ کے روز کے تلواریں کھڑک رہی ہوں، کچھ لوگ ان کے مار دیے، انہوں نے ان کے مار دی، جیسے ہمارے اب بھی ہوتا ہے قبائلی علاقے میں، قتل در قتل، قتل کا جواب قتل ہو رہا. یا جیسے کسی علاقے کے اندر جو گنڈے ہوتے ہیں ان کے مابین اسی طرح کا چلتا ہے، چودراہٹ کی وجہ سے اس گروپ نے ان کو مارا، انہوں نے ان کو مارا. تو اس طرح سے ان کی قوت ختم ہوتی جا رہی تھی. جب حضور تشریف لائے مدینہ منورہ میں، اب ایمان اور قرآن کی بدولت وہ بنیان مرصوص بن گئے. اب ان انصار اور ان اوس اور خزرج کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اے اوس اور خزرج سے متعلق لوگوں، اللہ کے اس احسان کو تم پر یاد رکھو، اس کو یاد رکھو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جبکہ تم دشمن تھے ایک دوسرے کے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی. اور پھر نہ صرف یہ کہ انصار آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، کہاں قریش مکے سے آئے 300 میل سے چل کر، کہاں یہ مدینے کے انصار، اس طرح بھائی بنایا ہے آپس میں. ایک انصاری، ایک مہاجر بھائی، تم فلاں کے بھائی، تم فلاں کے بھائی. اور پھر ایسا بھی ہوا، انصاری بھائی اپنے مہاجر بھائی کو لے گیا دکان پر، یہ میری دکان ہے، میں اس میں درمیان میں دیوار کھڑی کر دیتا ہوں، آدھی آپ کی آدھی میری. یہ میرا گھر ہے، میں اس میں دیوار کھڑی کر دیتا ہوں، آدھا گھر تمہارا آدھا میرا. یہاں تک ہوا ہے. اس لیے کہ اس وقت تک پردہ نہیں تھا، پردے کے احکام تو بعد میں آئے نا، وہ تو کہیں جا کر آئے ہیں سورہ نور میں اور سورہ احزاب میں، اس سے پہلے تو پردہ تھا ہی نہیں عرب میں. لہذا اس وقت پردے کے احکام نہیں تھے. وہ انصاری بھائی اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے گیا، 2 بیویاں ہیں میری، تم پسند کر لو، نمبر 1 چوائس تمہارا ہوگا، جس کی طرف اشارہ کر دو گے میں طلاق دے دوں گا، تم شادی کر لینا. میں یہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ میرے گھر میں 2 بیویاں ہوں اور میرا بھائی جو ہے اس کا گھر آباد نہ ہو. یہ بھائی بنایا ہے کس نے؟ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھی وہ محبت کے جو پیدا کی ہے کہ ایک جنگ میں 3 جو ہیں اس درجے مجروح پڑے ہوئے ہیں کہ آخری وقت میں آپ کو معلوم ہے خون جب بہت نکل جاتا ہے تو پیاس شدید ہوتی ہے موت کے وقت، جبکہ موت جو ہے یہ مجروح ہونے کی وجہ سے اور خون نکلنے سے ہو رہی ہو. العطش. اب پیالہ ایک لے کر کوئی پہنچا ہے ایک کے پاس، ادھر سے ایک اور کی آواز آ گئی العطش. انہوں نے کہا میرے اس بھائی کے پاس لے جاؤ، اس کا حق زیادہ ہے. وہاں گئے تو دوسرے اس کے پینے سے پہلے کوئی اور تیسرا بول پڑا العطش، وہ وہاں گیا لے کر کے وہاں لے جاؤ. وہاں گیا تو اس کی جان نکل چکی، واپس آیا تو دوسرا بھی فوت ہو چکا، پھر واپس آیا تو وہ پہلا بھی گیا. تینوں چلے گئے دنیا سے بغیر پانی پیے. لیکن یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر اپنے بھائیوں کی چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے بھائیوں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود بھی تنگی کے اندر مبتلا ہوں. یہ شان تھی صحابہ کرام کی. تو اس احسان کا ذکر ہو رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. تم دشمن تھے ایک دوسرے کے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں اس الفت پیدا کر دی. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، تباہی کے گڑھے میں گرا چاہتے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے تمہیں پکڑ کر وہاں سے بچا لیا ہے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کی وضاحت کر رہا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو.